يدركه بعلمه ولا يناله بوسعه الذي ليس لسمته أحد معبود ولا معبود ولا معبود ولا معبود وترى الخلائق بقدرته ونشرته على رحمته مبتدأ بسرور وعلى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أفضل المبشرين والمنذرين مصطفى ياسين محمد رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم ہم بہت ہی غفلت میں رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان کو مضبوط کر لیں گے تو عمل سے کام چل جائے گا،
عمل کو مضبوط کر لیں گے تو ایمان سے کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ایمان نہ ہو، ایمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یقین نہ ہو۔ عمل ہوگا، ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، عمل اس وقت ہوگا جب ایمان ہوگا۔ لہذا دونوں کو میں نے مثال دی، دونوں ایک بازو کے، ایک جسم کے دو پر کے مانند ہیں، ایک پرندے کے اڑنے کے وہ اوزار ہیں، وہ وسیلے جس سے وہ اڑتا ہے، لہذا ایک کو کمزور رکھیے گا تو ڈس بیلنس ہو جائیے گا، اور فرما رہے ہیں ایک اگر کمزور ہوگا تو ڈس بیلنس ہو جائیں گے۔ اور میں اشارہ کرتا ہوں جب ڈس بیلنس ہوں گے نا تو کبھی عقیدہ فاسد ہو جائے گا، کبھی آپ کا عمل فاسد ہو جائے گا، کبھی آپ کا ایمان ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد بھی لازم آ جائے گا۔ جب ایک جگہ شک ہوگا، ایمان صحیح نہیں ہوگا تو عمل بھی گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دونوں کے لے کر ساتھ میں چلنا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد۔ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ میں نے پہلی مجلس میں آپ کو اشارہ کیا تھا کہ کیا ہے، اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم تصدیق کا نام ہے، تصدیق جو ہے وہ یقین کا نام ہے، یقین ایمان کا نام ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی عمل مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان بغیر عمل کے جنت تک جا ہی نہیں سکتا۔ ایمان آپ رکھ کر کے اپنے گھر پر بیٹھے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس کا ظہور نہیں کریں گے، جب تک اپنے اعضاء و جوارح سے اس ایمان کو انجام دے کر کے دنیا کے سامنے اور خدا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، تب تک آپ کا عمل بیکار ہے، ایمان بیکار ہے۔ ایمان کیوں بیکار ہو جائے گا؟ اس لیے کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مطمئن ہے ہمارا یہ ایمان، اللہ پر یہ ایمان، پیغمبر پر یہ ایمان، انبیاء پر یہ ایمان، اماموں پر یہ ایمان۔ تو ایمان ہے تو اس کا ظہور تو کیجئے۔ کہاں ظہور کیجئے گا؟ میدان میں آئیے۔ کس میدان میں آئیے؟ میدان عمل میں آئیے، عمل کر کے دکھائیے۔ لقلقے زبان سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم صرف حسینی کہلانے کے لیے، توجہ رکھیے گا، ہم حسینی اس وقت کہے جائیں گے جب ہمارا کردار بھی حسینی ہو، ہمارا عمل بھی حسینی ہو، ہماری فکر بھی حسینی ہو۔ اور فرما رہے ہیں ہم صرف حسینی یا اپنے مذہب کے اعتبار سے حسین ہو جائیں یا اپنے خاندان کے اعتبار سے حسینی ہو جائیں تو یہ نہیں ہے۔ جب چلو تو کہو کہ جب چلے تو دنیا کے یہ اہل بیت کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ اہل بیت کا گھر والا جا رہا ہے۔ کردار میں اتنا بلند ہو کرو، اتنا بلند کرو، مجلسوں میں ایسے آؤ، نماز کو اس طرح پڑھو کہ جب کوئی دوسرا دیکھے تو کہے حسین کا چاہنے والا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ خالی بڑے بڑے امامے لگانے سے اور بڑا بڑا قبا پہن لینے سے، داڑھیاں بڑھا لینے سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اس لیے ہم دعا کرنا چاہیے، ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پالنے والے ہماری عاقبت بخیر ہو۔ اور فرمائے ایک صلوات پڑھیے، واقعہ سناتا سنیے گا۔ ایمان کب خراب ہوتا ہے؟ دو عالم دین نجف کے رہنے والے، تاریخ نے لکھا ہے، بہت دن نہیں گزرے ہوئے، 150-200 سال کا واقعہ ہے۔ یہ دونوں ساتھ پڑھتے ہیں، ضعیف لڑکا مرجع بن جاتا ہے، توجہ رکھیے، محنت کی، عالم دین بنا، مرجع تقلید ہونے لگے۔ سنیے گا، جو تیز تھا طالب علم، پڑھتے اللہ جانے، میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ، یہ سب مرجعیت توفیقات الہیہ ہے۔ پڑھنے سے کوئی مرجع نہیں بنتا ہے۔ علم و نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، تب علم آتا ہے۔ کیوں مثال دوں؟ ایک بچہ دن بھر پڑھتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے، ایک بچہ ہے 2 گھنٹہ پڑھتا ہے، اور کیجئے گا بہت کچھ پڑھ لیتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، دن بھر پڑھ رہا ہے لیکن ذہن بھی ہے، اللہ اسے عطا نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس پاک نہیں ہے، خدا پر شک کرتا ہے، لہذا اللہ عطا نہیں کرتا۔ لیکن جب نفس پاک ہوتا ہے، 2 گھنٹہ پڑھتا ہے تو ساری کتاب ذہن میں آ جاتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں صلوات پڑھیے پر محمد۔ اب وہ جاگنے کا وقت آتا ہے،
اور فرما رہے جو ضعیف طالب علم رہتا ہے مرجعیت ہوتی ہے تقلید ہوتی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں میرا اب ہونے کے بعد یہ دوسرا اس کا دوست جاتا ہے پاس میں پڑھنے میں وہ تیز تھا اللہ نے مرجعیت عطا نہیں کی لیکن جو ضعیف تھا اس کو مرجعیت عطا کی جانتے کیا دنیا سے جا رہا ہے عالم دین اللہ کہتا ہے اس سے دیکھو میں تو پڑھنے میں تیز تھا بچپن میں تمہارا ساتھ اللہ نے انصاف نہیں کیا دیکھا آپ نے تبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ عاقبت میں خیر کر ہماری جب روح نکلے نا تب ہم اللہ پر شک نہ کریں کیا ہوا تمہیں مرجع بنا دیا تم لوگوں میں مشہور ہو گئے تمہاری تقلید ہونے لگی تیز میں تھا بنانا مجھے چاہیے تھا اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اب یہ اللہ کو غیر عادل مان کے اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے صلوات پڑھیے بر تو ہم ایمان کو بچا کے رکھے ایمان اور عمل میں میرا پورا یہ اشارہ تھا ایمان و عمل کو بچا کے رکھے کیوں عاقبت بخیر کریے انجام برا نہ ہونے پائے ہمیشہ جب انہوں نے سنا کیسے کہہ رہے ایسے نہ کہو دوست تھا محبت تھی کہا نہیں اللہ نے انصاف نہیں کیا محنت تو میں نے کی تھی مگر کیوں جب یہ فکر ہوگی یا رہی ہوگی اللہ چھین لیتا ہے اللہ کو عادل مانا ہوتا کیوں کہاں سے گڑبڑی ہوئی مرجع ہو کر بھی انسان گڑبڑ کہاں سے ہوا ایمان کمزور تھا ایمان کمزور تھا لہذا ہمارا جو بھی عقیدہ ہو ہم اس میں کامل رہیں پورے اچھی طریقے سے رہیں ہے کہ نہیں اسی اعتبار سے عمل کرتے رہیں تاکہ اس کا ظہور ہوتا رہے ایمان ہمارا مضبوط ہوتا رہے یاد رکھیے تو میں نے ایمان کا فائدہ اور ایمان کب کامل ہوگا اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو صرف قرآن کو مانو گے تو ایمان کامل نہیں ہوگا اسلام تسلیم کا نام ہے میں نے عرض کیا پھر ایسی ریپیٹ کرتا ہوں تسلیم یعنی آپ اس کو قبول کر چکے ہیں جب قرآن کو حضرت یہ بتائیے کہ جب آپ نے قرآن کو قبول کر لیا تو قرآن ہی میں تو اللہ کے نماز پڑھو آپ نے ایک تھیوری کو گائیڈنس کی کتاب کو پڑھ لے لیا ہے کہ ہم نے ہماری یہ بشارت کی کتاب ہے اللہ اس میں لکھے ہوئے ہیں کتاب کو لے لیا پورا اب آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اس قانون کو نہیں مانوں اس قانون کو نہیں مانوں میں وکیل ہو رہا ہوں اس کو نہیں مانوں گا پھر آپ نے کیسے ایکسپٹ کیا وکالت کیسے آپ نے لے لی آپ نے کہا قرآن پالنے والے نازل کیا یقین اب قرآن کے اندر کیا ہوئی تو مانیے گا اللہ کی نماز پڑھیے اب اس میں تھوڑا سا شک ہوگا یہ کیا زحمت والی بات ہوگی روزہ رکھیے ہے نا پیسے تو حج کیجیے غریب کی مدد کریے سعادات کا بھی حق دیجیے ہے نا تو اب کیا کمزوری آ گئی کیوں مانا تھا پہلے اس میں قرآن کو مان لیا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو نہیں مانتے بتائیے کبھی ہے کہ نہیں کبھی ہے نا تو یہ بھی ایمانی کی شکل ہے جو ہم عمل کہتے ہیں ہم نے جملہ کہا تھا کہ ایمان کا ظہور عمل میں ہوتا ہے دل میں کیا ہے وہ ایگزٹ ہوتا ہے کب جب آپ عمل کیجئے گا دنیا کیا جانے گی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں دنیا تو ظاہری دیکھے گی نا بھائی آپ جو ہے داڑھی نہیں رکھیے کہیں ہم نے دل میں داڑھی رکھ لیا ہے نیت میں داڑھی رکھ لیا ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کیوں جو داڑھی آپ دل میں رکھے ہوئے ہیں اس کو باہر کی تو نکالیے گا صلوات پڑھیے مولانا میں خیرات بہت کرتا ہوں کہاں کرتے ہیں دل میں کرتے ہیں پیسہ تو جیبی میں رہ گیا ہے نا یعنی پیسہ خرچ ہو لے جائیے دیجیے وہاں پر ہم نے نیت کر لیا حضور کیا کر لیا کہ ہم نے دے دیا پیسہ آپ کے بینک میں ایسے نہیں ہوتا ہے اسی لیے کہ تو اس کو ضرور مطلب نکالیے لے جائیے دیجیے وہاں پر جب نکلے گا تو ظاہری اعتبار سے کب ہوگا یہاں کم ہوگا وہاں بڑھ جائے گا یہاں کم ہو جائے گا لیکن وہاں بڑھے گا کیوں اس کا وعدہ ہے ایک بڑھاؤ گے نا تو میں 10 بڑھاؤں گا بس فرق یہ ہے کہ تم بہت سوچ سمجھ کر بڑھاتے ہو جب تمہارا بڑھا ہوا دکھتا ہے نا تو میں سوچتا نہیں میں 10 گنا دے دیتا ہوں صلوات پڑھیے بس محمد
بھی پتا چلے آپ کیا کر رہے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ, وہ اللہ صرف ہے جو جانتا ہے. لیکن اگر کوئی داڑھی, میں مثال دے رہا ہوں, اب داڑھی دل میں رکھیے. بہت سے بچے مسکرا رہے, کیوں؟ ہنسنے کی بات ہے. ہم نے نیت کر لی, داڑھی رکھ دیا, کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں, یہاں ظہور ہو رہا چاہیے, تبھی آپ مسلمان کہے جائیں گے. غور فرما رہے ہیں, اور مولانا کہے جائیں گے, ورنہ پھر بیکار ہے. اس لیے اس کا ظہور دکھنا چاہیے. اما اللہ سنیے گا جملہ, اللہ کو دکھنے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جہاں ایسی بات ہوتی ہے وہ تو ہم آپس میں دکھانے کی بات کرتے رہتے ہیں. علامت ہوگی تبھی تو سمجھیں گے یہ مومن ہے وہ کافر ہے. اللہ تو سب کو جانتا ہے, اور فرما رہے ہیں وہ سب کو جانتا ہے. کچھ ایسا سگنل ہونا چاہیے جس سے یہ پتا چلے یہ مسلمان ہے, یہ غیر مسلمان ہے, یہ مومن ہے, یہ غیر مومن ہے. اور جہاں سادہ ورق رہے گا کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. صلوات پڑھیے پر محمد وعلى محمد. کیوں؟ آپ کچھ کر لیجئے, وہ نہیں جلدی وہ کرتا ہے. کیا ہے؟ ستار العیوب, اللہ کی صفات میں سے ہے نا, اس کے ناموں میں سے ہے, اس کے القاب میں سے ہے. ستار پڑھتے, یا ستار ہو, یا ستار ہو. کون ستار؟ ہمارے محلے والے ستار نہیں, اللہ ستار. ستار مینس بہت چھپانے والا. یقین مانیے گا, ہم ڈیلی کتنے گناہ کرتے ہیں, میں اپنے لیے کہتا ہوں بہت سے گناہ کرتے ہیں. غیبت ہو جاتی ہے, مثال دے رہا ہوں, باقر چھپے چھپائے بھی غیبت ہو جاتی ہے. گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے, مطلب چاہتے نہ کریں, مطلب کسی عنوان سے دیکھا جائے غیبت ہو جاتی ہے. کیا چھپایا اس نے, کیا آپ کے اوپر عذاب نازل کرتی ہے؟ جائیے کوئی انسان شراب پی لے, کیا مطلب فوراً عذاب آ جاتا ہے. چاہے تو نازل کر دے, مگر یہ اس کا فضل و کرم ہے, آپ کو مہلت دے رہا ہے. بندہ ہے بگڑ گیا ہے ذرا سا, اور بتا رہے ذرا سا بگڑ گیا ہے, شاید 24 گھنٹے میں سدھر جائے. اور دنیا میں بھی لوگ, قانون بھی, پبلک بھی, عرف عام میں بھی کہتے ہیں کہ دیکھو 3 بار سے زیادہ بگڑے تو پھر ہم نہیں برداشت کریں گے. یہ تو کہتے ہیں نا, 3 بار, 1 بار کیے, 2 بار غلطی کی, اب تیسری بار ہمیں یہی نہیں سمجھ میں تیسرا کیوں اتنا بدنام ہے. صلوات پڑھیے پر محمد. حقیقت بتا رہا ہوں, کسی نے ابھی تک تفسیر نہیں کیا. یہ بات ہوگا پہ اچھا بھی ہے, یہ بھی ہے, مگر اکثر خراب ہے. ہمارا جو اکثریت ہوتی ہے خرابی ہی ہوتی ہے. مثال دوں, کربلا میں اکثریت منافقین کی, کافروں کی تھی. وہ تو صرف 72 تھے جو پاکیزہ تھے. بس فرما رہے ہیں, ادھر لاکھوں. سنیے گا, امام سے کسی نے پوچھا, محمد جعفر صاحب السلام سے, متعصب تھا, آیا روایت بتا رہا, کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حق پر ہیں, نبی ہیں, فلاں ہیں, امام ہیں, جو سادات حضرات ہیں, جو وہ کہا کہ یہ بتائیے آپ لوگ کم کیوں ہیں. کیا امام نے مثال جانتے کیا جا رہا ہے, آپ لوگ کم کیوں ہوئے دنیا میں. شیعوں کی مثال لے لیجیے, چھوڑیے سادات کا مسئلہ, شیعوں کم ہے نا بھائی, اوروں سے کم ہے کہ نہیں. ہم پرسنٹ دیکھیے گا, مسلمان اس میں یہ کرتے کرتے سب سے کم ہم ہی ہیں. کم ہے مگر دکھتے زیادہ ہیں. کیوں دکھتے ہیں؟ ہمارا مولا بھی جنگوں میں زیادہ ہی دکھا ہے, تو ہم بھی تو اسی کے ماننے والے ہیں نا. جنگ بدر ہوئی جانتے ہیں, جب جنگ بدر ہوئی تو 20,000 دشمن کی فوج, مسلمان 2,000. ہوا کیا, سب کافر کہتے تھے کہ ہم نے علی کو دیکھا, ہم نے علی کی تلوار دیکھی, ہم نے علی کی تلوار دیکھی. ایک مرتبہ اللہ نے بھی آیت نازل کر دی, اے رسول ہم نے بدر میں ملائکہ بھیج کر کے تمہاری مدد کی ہے. اے مسلمانوں, اے شیعوں شک نہ کرو,
پتا نہیں ہے، لیکن عقیدہ تو یہی ہے ملائکہ بھی شیعوں کی شکل میں ٹہلتے رہتے ہیں۔ چمکتے ہوئے وہ بھی کر علی تو ایک ہی تو تھے۔ اللہ نے ملائکہ بھیجا علی کی مدد کے لیے، رسول کی مدد کے لیے، جاؤ۔ یہی وجہ ہے، یقین رکھیے، عقیدہ رکھیے۔ کیوں؟ اب اور آگے بات کرتا ہوں، کیوں ہماری مدد امام زمانہ کر رہا ہے۔ وہ آ کر کے ہماری غلطیوں کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ ممکن ہے کسی آدمی کے ذہن میں بات ڈالنا ہے کہ نہیں، مولا صاحب یہ غلط کر رہے ہیں، مولا صاحب یہ غلط کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے امام ناظر ہے، ہمارا دیکھ رہا ہے، ہمارے مجمع میں ہے، ہمارے فرش ادا پر ہے، ہمارے اوپر ہے، ہر طرف ہے، دیکھ رہا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ امام ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ بھائی امام ہوتا کس لیے؟ پردھان کس لیے ہوتا ہے؟ چیئرمین کس لیے ہوتا ہے؟ ڈی ایم کس لیے ہوتا ہے؟ کون ڈی ایم، پردھان منتری یا کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا عہدہ کس لیے ہوتا ہے؟ رعایا کی نگرانی کرتا ہے، کہاں پہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، کہاں پہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کہاں پہ گڑبڑی ہو رہی ہے، ہمارا جو سب کا نگہبان ہو۔ امام صرف میرا نہیں ہے، کل کائنات کا ہے۔ کیوں کہوں؟ اس لیے کہ جب آپ مولا علی کا نام آتا ہے نا تو کہتے ہو یہ مولا کائنات ہے۔ یہ نہیں کہتے ہندوستان کے مولا، پاکستان کے مولا، لندن کے مولا، کیا بولتے ہو؟ مولا کائنات۔ جب اس علی کو یہ کہہ سکتے ہو، عقیدہ یہ ہو سکتا ہے، تو یہ آخری علی کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ ہے عقیدہ مضبوط کیجیے۔ اب سنیے جب علی کی بات آ گئی، نماز بھی عمل میں، ایمان میں، وہ بھی ایمان میں۔ دیکھیے پورے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اب بہکیے گا نہیں مولانا جو خالی علی علی کر رہے، نہیں نہیں، میں صاحب بتا رہا ہوں، نماز بھی ایمان، روزہ بھی حج ایمان، حج بھی ایمان، سب کچھ ایمان۔ ایک صلوات پڑھیے، میں ثابت کر رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام جب آپ ایران کی طرف آ رہے تھے اور تبعید کیے گئے تھے، آپ نے پورے بغل میں آپ لوگ گئے ہوں، آپ کا قدم مبارک پڑا وہاں پہ، پہلے ایک درخت بھی تھا جس کی چھال وغیرہ لیتے لیتے بہت پرانا لگتا بھی شاید ہو، اور وہاں پہ آپ نے قدم رکھا، چشمہ جاری کیا۔ شیعوں نے، اس زمانے میں شیعہ تھے، 14 سال قریب بات ہے یہ، تو کہا کہ آقا آپ تو جا رہے ہیں، سفر میں گزر رہے تھے، شیعہ تھے، گھیر لیا، کچھ سنائیے کچھ سنائیے۔ امام چلتے جا رہے ہیں، کبھی یہ اشارہ، کبھی جو اپنا پیر پتھر پہ رکھا، وہاں پہ نشان بن گیا مسئلہ۔ اب وہ ہے کہ نہیں، آج کل الگ مسئلہ ہے، لیکن زمانے میں تاریخ میں ہے کہ آپ نے کہا پتھر لے آؤ، میں علامت دے دوں، اس کے اوپر آپ پیر رکھے، امامت دیکھیے اسے کہتے ہیں، ارادہ کرے تو ہو جاؤ۔ جب پتھر پہ آپ رکھیں گے تو پگھل جائے گا پتھر، رکھ کے دیکھیے، رکھ کر دیکھیے، رکھ کر دیکھیے، پتھر گرم ہوگا تو جل جائے گا۔ سلوات پڑھیے پتھر لے آؤ، کیا ہوگا کا لے تو آؤ، نشانی چاہیے، اپنا قدم رکھ لیا، تو بالکل جیسے موم بتی میں دب جائے آپ کے ہاتھ پکڑا لیا، دیکھا کہ معجزہ، کہا کہ کوئی پانی کمی ہے، کافی آبشار، اپنا چشمہ جاری کر دیا، ایڑیاں رگڑ دیا، چشمہ اشارہ کیا، چشمہ جاری، آج بھی چشمہ جاری ہے، میٹھا پانی ہے، ٹھنڈا پانی، یقین نہیں کیجیے گا، ایسا پانی اب سمجھیے کیسا پانی ہے جو رات و دن بہ رہا ہے نا۔ اب کہنے مطلب یہ، اس کے بعد امام نے جا کے پھر چلتے رہے اور اصرار بڑھتا رہا، تو آپ نے ایک حدیث فرمائی جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، اس میں گولڈن چین، یعنی امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے، باپ نے دادا سے، دادا نے پر دادا، نکڑ دادا، جاتے جاتے پیغمبر جبریل نے کس سے سنا؟ ایک دم سپریم پاور خدا مند عالم سے وہ حدیث سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کیا کہا کہ دیکھو کلمہ تو سنیے گا غور سے، آخر کلام رکھ کے مسائل، کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی، یہ جو تم پڑھتے ہو نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا قلعہ اللہ کہہ رہا ہے، ایسے کسی میں اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ کہو پیغمبر کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ میرا
قلعہ ہے، قلعہ کیا ہوتا ہے؟ اب جو لوگ ٹہلے ہوئے چنار بھی گئے ہوں گے اگر دیکھا ہوگا، یعنی یا پنجاب اس میں راجستھان وغیرہ میں قلعہ جو پہلے بنایا جاتا ہے ٹھوس کہ جنگ ہو جائے تو اس میں سے بھول جائے، کوئی پرواہ نہ پڑے، یعنی مضبوط جگہ کیا ہوگا اس پہ من دخلہ امن من عذابی، جو اس قلعے میں یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس کے اندر گھس گیا چلا گیا اس کے اندر پناہ لے لیا، وہ امن من عذابی میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، یہ دنیا میں سے قیامت میں، لیکن بشرطہا و شروطہا، امام لیکن اس کی بہت سی شرطیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ پھر امام اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں وَعَلَا مِن شُرُوطِهَا، بس عزیزو ایمان بھی سمجھ میں آ گیا، عمل بھی سمجھ میں آ گیا، صلوات ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اہل بیت کو بھی ماننا پڑے گا۔ اب میں آخری کلام نچوڑ دے رہا ہوں، یعنی ایمان و عمل رکھنا ہے تو قرآن کو بھی مانیے، نماز کو بھی مانیے، روزہ کو بھی مانیے، تمام احکام الہیہ کو بھی مانیے اور اہل بیت کو بھی مانیے، تو ایمان بھی کامل ہو جائے گا، عمل بھی کامل ہو جائے گا۔ امام یہی اشارہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں، میرے چاہنے والوں، دیکھو صرف ہمیں نہ بنانا، ہمیں صرف اپناؤ گے وہ بھی کافی نہیں، صرف قرآن کو اپناؤ گے وہ بھی کافی نہیں۔ دلیل دوں، پیغمبر یہی تو آخر میں سمجھاتے، پہلے جب سمجھا کر چلے گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو قراقت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن کو بھی لینا، اہل بیت کو بھی لینا۔ اب جو ایک کو لیا وہی گھاٹے میں، جس نے دونوں کو لیا اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، صلوات پڑھیے۔ ایمان اور عمل کیا ہے اور فرمایا شب چہلم ہے، آپ چہلم کو کبھی غور کیا چہلم کیوں بنایا جاتا ہے؟ اللہ مولا کو کفن نہیں ملا، یہ ایجاب مصیبت ہے، آقا کو میرے کفن نہیں ملا، کیوں؟ کون دیتا؟ وہ تو بنی اسد والے آنے کے بعد امام سجاد کے اشارے سے، امام سجاد اعجاز سے آئے تھے، وہ نیزے سے آئے تھے، وہاں نہیں تھے، ظاہر سفر میں ہو، زندان میں جہاں بھی رہے ہو، وہاں سے آئے تھے، سب کی نشاندہی کیا، یہ قاسم کی، یہ عباس کی، یہ فلاں کی لایا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، آپ سنتے رہتے ہیں جب کوئی کہیں جاتا ہے تو کہتا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن کب جو کہیں اگر کوئی کربلا جاتا ہے تو کہتا ہے وہاں سے جا رہے بھائی میرے لیے کفن لے کے آئے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ لندن جا رہا کہہ رہا کہ میرے لیے کفن لا، امریکہ جا رہا ہے کفن لا؟ یہ مخصوص کیا ہو گیا؟ تم مولا کے دربار میں جا رہے جہاں میں دفن ہوئے ہیں، آنا تو کفن لے کر کے آنا، جانتے ہم شیعوں کی پہچان ہو گئی، اس لیے تاکہ کفن کو دیکھ کر غریب کو یاد کر لے۔ آقا اور یہ بھی کہہ دے آقا کاش ہم کربلا میں ہوتے، ایسا تو نہیں ہونے دیتے، جیسے بھی ہوتے ہم آپ کو کفن ضرور دے دیتے، لیکن ایک مرتبہ شاید حسین آواز دے، اے میرے چاہنے والا تمہارا بہت بہت شکریہ، اے عزادارو تم نے عزاداری کر لی، آپ نے مصائب سنے اور مصاب ہوئے، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا اس مجلس میں زہرا بھی آتی ہے، فرصت دے لو، اس شجرے کی آخری مجلس ہے، شب 40 ہے عزادارو، اتنا ثواب ہے سنو، کہیں ملے نا تو کل زیارت 40 ضرور کرنا، بہت ہی زیادہ ثواب ہے زیارت 40، روزے 40 پڑھنے کا تحفۃ العوام میں ہے، مفاتیح الجنان میں ہے، ایسے بھی بہت سے بکلیٹ آتے ہیں، اس کے اندر ہے ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، ورنہ واقعا وہ بد نصیب ہے جو زیارت 40 کے روز نہ پڑھے۔ اور یہ ہم کربلا میں کاش ہوتے، اللہ کے دروازے کے سامنے پڑھتے، اللہ اکبر۔ اس کی فضیلت اور ہے آزادہ، اس کی فضیلت اور ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب جاتے تو کہتے ہیں آپ کربلا سے کفن لیتے آئیے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کو کفن نہیں ملا تھا، اس لیے تو آپ کہتے لیتے آئیے گا۔ ارے دیکھ کر میں اپنے آقا کو یاد کروں گا کم سے کم، اے مولا کل ہوتا
पहला ज़ाहिर है जो एक मरतबा दफन होने के बाद जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी जिन्होंने हमें तरीक़े ज़ियारत सिखा दिया, तरीक़े ज़ियारत सिखाया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जनाब जाबिर जो है दफन के बाद आते हैं, जानते कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं, अपने को 40 कदम पहले ही घोड़े से गिरा देते हैं। हम सिर्फ कहते हैं मौला मौला अल्लाह अकबर। जाबिर को पहचानिए, 40 कदम गिराने के बाद जानते हैं कैसे जाते हैं, अपनी घुटनियों से ज़ईफ़ इंसान चलता होगा, खाके करबला पे घुटनियों से चल रहा है, क्यों? आजिज़ी देखा, आका हम तो न देख सके, आका हम कुछ न कर सके, लेकिन इतना तो है कि हम ज़ियारत का तरीका अपने चाहने वालों को बता देंगे। इस आदमी की, इस इमाम की शख्सियत को समझना। जाबिर जाते हैं, जाते जाते एक मरतबा दादारो पहुँचते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह। उन्हीं के तरीके में हम कहते हैं कि कभी सराहने पढ़ो ये ज़ियारत, कभी बाईं तरफ पढ़ो, कभी पैदी पढ़ो, कभी राइट चप में पढ़ो, कभी बाईं तरफ पढ़ो। जानते हैं क्यों कहा जाता है? ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने पहले इमाम के ज़ाहिर, सबसे पहला कब्र के बाद जो ज़ियारत करता है तो यही जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी जिसने तरीक़े ज़ियारत सिखा दिया। 40 कदम पहले आप गिर जाते हैं, ज़मीन पे रेंगते हुए जाते, आका आप पर जाने कुर्बान हो जाए। हज़ारों आप बैठे हुए ज़ियारते, आप अरबईन मना रहे हैं, आज शब अरबईन है, करबला में लाखों करोड़ों का मजमा हो, सब मौला की खिदमत में आए हुए। आका आका हम अरबईन मना रहे, क्यों? इसलिए कि मेरे आका का चेहलुम न बनाया। बात हाथों में हथकड़ी, बहन ज़ैनब थी लाचार, मनाता को चाहे सफर में नहीं हो, शायद शाम में पहुंच गई हो, ज़ाहिर सफर में होना चाहिए, ए अज़ादर कौन मनाता? इसीलिए तो हम हर जगह दुनिया में मनाते हैं। आका आका हम गरीब नहीं हो, हम गरीब जरूर है, लेकिन आपके जाने वाले, आप पर जाने 14 सदी के बाद भी हम जाने फिदा करने वाले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिर जुमला अज़ादारो, इसीलिए कहा जाता है ना, ला यौमका यौमका या अबा अब्दिल्लाह। तमाम अंबिया शहीद हुए, तमाम इमाम शहीद हुए, लेकिन आका आप जैसा रोजगार किसी पर न पड़ा, किसी पर न पड़ा। क्यों? इसलिए कि जब किसी की बच्ची को बाबा याद आता है तो क्या बच्ची को लोग तमाशे मारते हैं? जब किसी यतीम बच्ची को बाबा याद आता है तो क्या उस बच्ची को कटा हुआ सर दिया जाता है? तसल्ली करिए। अल्लाह अकबर। इसीलिए कहा जाता है आप पर जो मुसीबतें पड़ी, जो दिन हम पर आए, किसी दुनिया के किसी इंसान पर वो रोजगार नहीं आया। यही तो वजह है ज़ादारो कि अल्लाह ने इमाम हुसैन को इतनी फजीलत अता की, ऐसा बुलंद किया। क्या हुसैन तूने हमारे जिक्र को जिंदा किया, इस्लाम को जिंदा किया, तो सही कि मैं तेरे जिक्र को क़यामत तक जिंदा करूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जितना मुसाब होना हो लिया ज़ादारो। आका हुसैन करबला में कितना मजलूम था, कितना मजलूम था। कल मैंने अली असगर का तस्करा किया, अली असगर का तस्करा किया। कहा इमाम मुस्तरिब हो गए थे, बच्चे को पानी पिलाने गए थे ना, लेकिन उसी के आगे बढ़ता हुआ ज़ादारो। इमाम एक मरतबा जब नन्हे मुजाहिद कब्र खोद रहे थे तो जुल्फ़िकार रो रही थी। वही जुल्फ़िकार है जो मौला अली के हाथों में थी। जानते क्या कहा इमाम से? आप तो साहिब अख्तियार हैं, लेकिन इसलिए ना आसमान से नाज़िल नहीं की गई थी कि मैं एक मजलूम की कब्र को खोदूं। लेकिन इमाम इतना गरीब, ये इमाम गरीबुल वतन भी है। एक मरतबा सुगरा का खत पहुँचता है, कासिद आगे बढ़ता है, सलाम करता है। इमाम ने करबला में सोचा मुझे सलाम कौन करने वाला है। एक मरतबा मुड़ के देखा कासिद सुगरा है। कहते हैं कौन है? कहा मैं मदीने से आ रहा हूँ, आपकी बेटियाँ खत लेकर। खत को एक मरतबा इमाम ने पढ़ा, पढ़ने के बाद चूमा हाथों से लगाया,
لکھا تھا کہ میرا بھیا اب تو گھٹنیاں چڑھنے لگا. کہ جاؤ میرا قاصد وہاں پر جا کے دیکھنا